اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے بھی کہہ رہا، اب بھی کہہ رہا اور کہتا ہی رہوں گا کہ رجب میرا مہینہ ہے، جو اللہ نے اپنی طرف خصوصیت لگائی، یہ الگ چیز ہے، بڑی چیز ہے یہ، کہ اس کے اندر جو عمل ہوگا وہ بڑا ہی عمل کہلائے گا، اگرچہ کھجور کے برابر ہو، اگرچہ ذرے کے برابر ہو، کیونکہ اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ رجب کا اندازہ بھی یہ ہے کہ خدا کی عطا کا مہینہ ہے، دین کی، دنیا کی، جو بھی کچھ اللہ سے مانگے اس میں مانگے، اسی میں خیرات کرے، اسی میں زکوٰۃ دے دے، تاکہ دگنا چوگنا کروڑوں گنا پیدا۔ جبکہ حضور صاحب نے فرماتے ہیں ایک کھجور جودی پہاڑ کے، تہامہ پہاڑ کے برابر کا عمل خدا دے گا، وہ خدا کے نزدیک اتنا ہے، یہ اس کے کرم اور فضل کی انتہا ہے کہ ایک کھجور اللہ کے نام پر دو، پہاڑوں کو اپنے نام کے پاس سے لے کے ملے۔ دوسری چیز یہ ہے، آدمی پورے سال محنت کرتا ہے، بچہ بڑا کوئی جو بھی کوئی امتحان دینے والا ہو، پھر اس کے مہینہ وہ آتا ہے کہ جس میں وہ امتحان دیتا ہے، پھر اس کے امتحان دینے کے بعد رزلٹ کی تاریخیں آتی ہیں۔ تو یہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ تمہارے امتحان کا مہینہ ہے، سب انسان کا، مخلوق کا امتحان کا مہینہ ہے۔ کون کتنا پڑھے گا، کتنا پڑھا، کتنا خدا کا نام جپا، کتنا خیرات کیا، کتنا مجھے یاد کیا، کتنا میرے سے ڈرا، کتنا گناہوں سے بچا، کتنی نیکیاں کی، سب کچھ اس میں امتحان ہوتا ہے۔ یہ امتحان کا مہینہ ہے، شہنشاہ کا مہینہ رجب۔ رجب ایک مہینہ جو ہے، یہ ایک جنت میں نہر بھی ہے رجب کے نام کی، اس کا بڑا سفید پانی ہے، اسے اسی کا وہی پانی پیے گا جو رجب میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کی بات کرے، اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اللہ کے ذکر میں فکر میں رہے، گناہوں سے بچنے کی اپنی طرف ہمت کرے۔ اور میں تو اتنی بات پر آ چکا ہوں کہ اگر ایک تم میں سے ایک گناہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے اپنے خدا کے ڈر سے، رجب کے مہینے میں اگر ترک کرے گا تو پتہ نہیں کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنے ایک گناہ کی وجہ سے کتنے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تم ایک گناہ کی توبہ کرو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں چوری نہیں کرنے کا، میں دھوکہ نہیں دینے کا، میں جھوٹ نہیں بولنے کا، تو خدا اس کے ساتھ ساتھ کتنے گناہوں کو پامال کر دے، یہ اسے بہت بڑی قدرت ہے، کیونکہ وہ شہنشاہ کا مہینہ ہے، شہنشاہ کی شہنشاہ اعظم کا مہینہ ہے، قادر مطلق کا مہینہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید، ہم جو چاہے کرتے ہیں، کسی کو مشورہ نہیں دیتے، ہم جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، ہماری مشیت میں، ہماری قدرت میں، ہمارے ارادے میں کسی کو کوئی دخل نہیں، کسی کو بھی، کیا کتنا ہی بڑا نبی پیر پیغمبر کیوں نہ ہو، یہ پیغمبر تو چھوڑو، حضور سے بڑھ کر نہیں، وہ بھی تابع ہیں خدا کے فرمان کے، خدا کے قرآن کے کلام کے۔ تو یہ مہینہ جو ہے
یہ امتحان کا ہے. اس کا رزلٹ کب نکلے گا؟ 15ویں شعبان کو. جیسے آج 14 تاریخ ہے، یہ رات 15ویں کہلاوے گی. اس میں تمہارا رزلٹ خدا کے عرش سے صدرۃ المنتہا پہ آ کے رکھا جائے گا. اسے جبریل کھینچ لائیں گے کہ جس کے مقدمے میں جو لکھا ہے اس کو پرچے دیں گے. کوئی مرنے والا ہے، کوئی جینے والا ہے. زلزلے ہیں، بارشیں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں، رنج و غم، وہ زمین کا پھٹنا، کہ تباہی آنی، کے بم گرنا، جو کچھ ہے وہ 15ویں رات کو ہو جائے گا. تو یہ رزلٹ کے ایشو ہونے کا وقت ہے، اس کا اعلان کا وقت آتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوتا رہے گا پورے سال تک وہی ہوگا جو اس رات میں اترے گا. 15ویں شعبان میں، شب رات کی 15ویں رات. مکے کے لحاظ سے ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں مکے کے ایام سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے. تو آج کیا ہے مکے میں؟ آج مکے کی تاریخ معلوم ہے کسی کو؟ عرب میں اتوار کے دن بیٹھتا ہے. ہاں، تو جو کچھ کرو اب تھوڑے دن رہ گئے. آج 16 تاریخ ہے، 12-14 دن رہ گئے. جو کچھ کمانا چاہو، دینا چاہو، ابھی وقت ہے. ایک روزہ رکھو قبر کے پاس سے. جیسے میں پہلے بھی سنا ہے کہ حضور ایک قبر سے گزرے، وہ چیخا یا رسول اللہ مجھ کو بچائیے کہ آگ لگ گئی، میرے قبر کے اندر آگ ہو گئی، میرا کفن آگ بن گیا. آپ نے اس کی طرف کہا کیوں نہیں تو نے رجب کا ایک روزہ رکھ لیا؟ ایک روزہ رجب کا ضرور ہر انسان، ہر مومن کو رکھنا چاہیے، عورت ہو یا مرد، تاکہ قبر کا عذاب نہ ہو. مرنا سب کو ہے، سب کو مرنا ہے. جس نے ماں کا پیٹ دیکھا ہے وہ قبر ضرور جھانکے گا. اسے کتا کھا جائے، اسے شیر کھا لے، اسے سمندر نگل جائے، اسے مچھلیاں کھا لیں، وہی اس کی قبر ہے. مرنا ضرور ہے. اس میں طاقت ہے کہ قبر کے عذاب کو برداشت کرے، کسی میں نہیں. لیکن موت ایک دفعہ آنی، بار بار نہیں، 1000 بار نہیں، صرف ایک دفعہ. تو مرنا ہے اور ضرور مرنا ہے. جو پیدا ہوا وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا. 1000 برس کا مرے تب مرے گا، 1 لاکھ کا سال کو جب مرے گا. موت ضرور آنی ہے، نبی ہو یا ولی، پیر ہو یا پیغمبر، کوئی ہو. تو اس لیے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر تمہارے دل میں ایمان ہے اور تمہارے دل میں خدا کا خوف اور ڈر ہے اور تم عذاب سے بچنا چاہتے ہو، ایک روزہ وہ آ رہا ہے سب سے اول دن. کون سا دن؟ 27واں، جو میں ابھی پوچھ رہا تھا ان سے. 27واں روزہ ہوگا اتوار کا نا، اتوار کا دن ہے. اس دن سب روزہ رکھ لیجو اور میرے یہاں کے روزہ کھول لیجو، کھانا کھا لیجو، روزہ یہاں کھول لینا. اتوار کے دن رجب کی یہ کون سی کیوں ہے اس کی برگزیدگی کی 27 کی؟ معراج کی رات ہے، عاشق معشوق کے ملاقات کی رات ہے، دوست سے دوست کے ملاقات کی بات ہے. خدا کے عنایت کردہ احکامات کی رات ہے، خدا کے بہت سے اسرار اور راز کھلنے کی رات ہے. معراج کے کیا معنی ہے؟ بہت سے جاہل لوگ نہیں جانتے. معراج کے معنی ہے سیڑھی. خدا سے ملنے والی اوپر مکان پر جانے کے لیے اتنی منزل مکان پر جاؤ تمہیں سیڑھی کی حاجت ہوگی، سیڑھنے کی ضرورت ہوگی. تو یہ ذریعہ ہے. خدا نے اپنی آن بان شان دکھلائی اپنے نبی کو مکہ معظمہ سے بیت المقدس میں بلایا اور کب؟ جب براق پر بیٹھنے لگے. براق بن کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے براق یہ بھدکنے کا کیا موقع ہے تیرا؟
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوں گے، اس سے بڑھ کر سوال مجھے کہاں مل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے وعدہ کریں کہ روز محشر میری پہ سواری کریں۔ آپ نے فرمایا میں آپ کی بڑی سوار ہوں گا۔ تو پھر وہ اتنا جھکا کہ اس نے اپنے پیر پھیلا لیے، زمین پر پھیل گیا، اس کے پیر آپ پیٹ کا گویا کہ زمین کو لگ گیا، اور آپ اس میں رکعت میں پیر رکھ کے بیٹھنے شروع کیا تو رکعت کے نیچے حضرت جبرائیل نے ہاتھ لگایا۔ ان کا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کہاں کہو اے آخی، اے بھائی، آخی کہتے ہیں بھائی کو، اے آخی جبرائیل کو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات بات ہو تو کہنا کہ جبرائیل کہتا ہے کہ جب آپ کی امت جنت میں جائے پل صراط کو گزرے تو میرے پروں پہ گزران ہو ان کا۔ پھر آپ اس پہ سوار ہو گئے اور آن کی آن میں بیت المقدس پہنچے۔ وہاں تمام انبیاء جمع تھے، آپ سب کے امام ہوئے، سب کو نماز پڑھائی، نماز سے سلام پھیرنے کے بعد سب نے اپنے مناقب بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ جبرائیل نے کہ ہر نبی اپنی فضیلت بیان کرے۔ تو حضرت آدم نے اپنی فضیلت بیان کی کہ مجھ سے اتنے نبی پیدا ہوئے، ایسا ایسا۔ پھر حضرت ابراہیم کو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری دعا قبول ہوئی، دنیا غرق ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں خدا کا دوست ہوں، میرے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر موسیٰ نے کہا کہ میں طور سینا پر گیا تو میرا رب تعالیٰ سے کلام ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے اپنی روح کہا ہے اور مجھے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ غرض کے سب نے بیان کیا اپنی اپنی فضیلت جتنے انبیاء تھے۔ یہ میں جو بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑے بڑے جو مشہور ہیں، ان کی بات کہہ رہا ہوں، ورنہ ہر نبی نے اپنی بات بیان کی۔ پھر آیا نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے کہا کہ میری طاقت کیا ہے، آج دین کی ساری کی انتہا دیکھو، حالت تمام نبیوں کے شہنشاہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری طاقت کیا ہے کہ میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں۔ بس اتنی بات کہتا ہوں کہ اس کے کرم اور فضل کی کوئی انتہا نہیں، کہ اس نے مجھ پر اپنا فضل فرمایا، مجھے اپنا پیغمبر رسول بنایا، آخر الزمان نبی کیا، اور مجھ پر قرآن نازل کیا۔ بس جبرائیل نے کہا بس کیجیے، بس آپ کا یہی کا احسان کافی ہے۔ آج کی انتصاری جو آپ نے کی ہے یہ خدا کے ہاں بہت مقبول ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو بیان کر دیا۔ قرآن مجید کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو نہ موجود ہو۔ آپ کی تعریف بس ہو گئی، سب سے اول ہو گئی۔ پھر آپ کو حکم دیا کہ سب مسافہ کریں، نبی سب نے مسافہ کیا۔ اس کے بعد آپ براق سے ورد آسمان پر گئے، پھر دوسرے آسمان پر۔ ہر آسمان، ایک آسمان دوسرے آسمان سے 500 برس کے راستے پر ہے۔ ایک گھوڑا اس آسمان سے چلے تو اس پہنچنے تک 500 سال چاہیے، لیکن وہ مل جاتا تھا، کیونکہ آپ قدرت سے ملتا تھا۔ 7 آسمان اس سے مل کے ہفتہ کے 7 آسمان کے اوپر چلے گئے۔ پھر براق کو ان سے کہا کہ آپ تیرا بدل رہا، اب رف آئے گا۔ ایک رف کوئی کہتا ہے کہ وہ چادر سی تھی، کوئی کہتا ہے وہ بادل تھا، کوئی کہتا ہے کہ وہ تخت تھا۔ بہرحال ایک عجیب و غریب چیز کی رف قرآن پاک میں آتا ہے۔ وہ رف پہ آپ بیٹھ گئے، جبرائیل رک گئے، کہا جبرائیل آؤ۔ کہا کہ میں صدر سے منتہا سے آگے نہیں جا سکتا، اگر جاؤں تو جل بھون کر خاک ہو جاؤں۔ آپ نے کہا کہ مجھے تنہا چھوڑتے ہو کہ تنہا نہیں آپ ہیں۔ پھر اس کے بعد رف پورا اور جا کے عرش الہی سے مل گیا۔ اس طرح آپ نے ارادہ کیا کہ میں جھکتے اتاروں، کیونکہ طور سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ مقدس دعا ہے، یہ مبارک مقدس جگہ ہے، یہاں جھکتے اتار۔ تو آپ نے ارادہ کیا کہ تو آپ ایک دم آواز آئی اپنے رب کی طرف سے، اے دوست، اے حبیب، تو جھوٹے مت اتار۔ جب سے یہ عرش پیدا ہوا ہے اس میں حرکت ہے، ہر ہلتا رہتا ہے، لیکن تیرے جوتوں کی خاک سے اس کو قرار آئے گا اور سکینہ پن ہوگا، یہ ٹھہر جائے گا، یہ حرکت میں نہیں رہے گا۔ تو آپ جوتوں سمے کے اوپر جب گئے ہیں وہ نشان آج تک پڑے ہوئے ہیں، جس کی آنکھیں ہوں
جو بیوی کے دعوے کرتے ہوں، جو کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایسے جبر پہنتے ہیں، وہ دیکھیں کہ آج تک اسی طرح نشان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ہوئے ان جوتوں کے نالائن مبارک کی، وہ مٹی گردہ اب تک لگا ہوا ہے پر اسے قرار ہو گیا۔ پھر آپ چلے لقب میدان، گھبرا رہے تھے، ایک دم آواز السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ابو بکر کی آواز کہاں سے آ گئی؟ حیران ہوئے، پھر آگے چلے، پھر آواز ہے رک اے حبیب تیرا رب نماز ادا کرتا ہے۔ آپ رک گئے، حیرت میں گئے، اللہ اور نماز پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد آواز اے حبیب قریب ہو اور قریب ہو اور میرے پاس ہو، اے میری جان، اے میری روح، اے میرے حبیب، اے میرے دوست، اے میرے خلیل، اور قریب ہو، اور حد جا کے میں قریب ہو گیا قاب قوسین سے بھی زیادہ۔ قاب قوسین کس کو کہتے ہیں؟ تیر کمان، جس طرح تیر کمان میں ہوتی ہے ان دونوں کو ملا کر دونوں کی نوکیں مل جاتی ہیں، وہ کیا ہوا؟ غور کرو تمہارے میں اگر عقل ہے، کیا چیز ہے یہ؟ کتنے زبردست راز کی بات ہے، کتنے بڑی موت سے کرامت کی بات ہے، کتنے زبردست دوست کی پیار محبت کی علامت ہے۔ کون چیز باقی رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا کہ یہ قاب قوسین یہ تیر کمان ہے؟ وہ میں تیر کمان سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ یہ ہاتھ میرے ہیں، یہ ہاتھ بھی میرا ہے، یہ میرا ہے، دونوں مل کر ایک جو ہے بظاہر دو حقیقت میں ایک ہی ہے، مل گیا پھر آخری میں۔ یہ تو جسم میرا ہے، اس کے دونوں ہاتھ ہیں، یہ دونوں مل گئے، کیا کہو گے تم اس کو؟ جو کوئی یوں کہے دونوں باتیں مانتا ہوں۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب نہیں تھے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دوسری نظر سے دیکھتے تو کہتے ہیں وہ بھی عالم الغیب تھے۔ اللہ اور رسول میں فرق کیا ہے؟ کون کہتا ہے اللہ کون ہے اور کون کہتا ہے رسول اللہ کون ہے؟ ایک ہی ہے، کیونکہ میرے دل میں اس کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے جب ہاتھ میں دیکھا ایک تفریح میں میز ہے بہت بڑی، اتنی بڑی میز، اس سے لمبی زیادہ، ادھر کی طرف اللہ تعالیٰ جلوہ فروز ہے، ادھر کی طرف میں کھڑا ہوں، ان کے ہاتھ میں ایک شمشیر ہے، تلوار ہے بہت چمکدار، وہ مجھے اللہ تعالیٰ دینا چاہیے۔ میں نے کہا اے اللہ میں آپ کے ہاتھ سے نہیں دوں گا، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے ہاتھ سے نہیں دوں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دوں گا، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال ہے کہ شیطان اللہ بن کر تو آ سکتا ہے، کسی نے اللہ کو دیکھا تو ہے نہیں، لیکن محمد نہیں بن سکتا شیطان۔ تو میرے دل میں یہ تصور آتی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں آپ کے ہاتھ سے لوں گا، محمد صاحب کے ہاتھ دوں گا، تو مسکرا کے اللہ نے فرمایا کہ میں محمد ہی ہوں۔ تو پھر میں نے کہا بہت اچھی بات، وہ تلوار میں نے دے دی، اسے کیا کہو گے؟ میرے شخص کے دل میں تو کوئی شک ہوا نہیں، خدا کا اللہ نے خود ہی فرمایا میں تم کو، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے خاص نور سے، خاص نور کیا ہے اس رات کو نہیں سمجھا کوئی، میں نے اپنے خاص نور سے محمد کا نور کو پیدا کیا۔ ایک بار جب معراج میں سے واپس آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اپنے جس نے مجھ کو دیکھا حقیقت میں خدا بن تعالیٰ کا دیدار کیا، اسے کیا کہو گے؟ کون منکر ہے اس سے؟ لیکن کیونکہ ہمارے پاس ہم دنیا میں ہیں، آخرت میں بھی نہیں ہے، آخرت میں بھی ہمیں احترام کرنا پڑے گا لازم لازم، اور دنیا میں تو ادب احترام کی انتہا ہونی چاہیے۔ جتنا تم ادب کرو گے اتنا ہی اپنے رب کے قریب ہوگی، جتنا تم احترام قرآن کا، رسول کا، مسجد کا، مذہبوں کا، ماں باپ کا، پیر مرشد کا کرو اتنا ہی تم خدا کے قریب ہوگی۔ بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب قرآن پاک کے اندر الفاظ مبارکہ ہیں، تو آپ قاب قوسین سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اور پھر 90,000 بات کی، ایک بات نہیں، دو چار بات نہیں، 90,000 کلام کیا، اس کے اندر اپنے نام بتائے، 30,000 نام بتائے، 10,000 نام، 30,000 نام فرشتوں کو، 10,000 نام فرشتوں کو معلوم ہے، 10,000 نبیوں کو معلوم ہے، 10,000 اولیاء کو معلوم ہے، 99 نام عام لوگوں کو سب کو معلوم ہے۔ اللہ رحمان رحیم کریم ستار غفار جبار قہار، یہ تمام اسماء مبارکہ ہیں خدا کو جب کے سب معلوم ہے، لیکن وہ خاص نام جو ہیں اس کے اندر اسم اعظم بھی ہے، اسے
چھپا رکھا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اندر علم جو ہے آپ کا محمد صاحب کا جب جو ہے اس کے اندر وہ چشمہ ہے, وہی نور خاتم خان نور اور وہی اسم اعظم آپ کا نام آپ کے قلب مبارک میں موجود ہے. تو پھر اس کے بعد وہاں سے رخصت ہونے کے کہا اے اللہ میں تیرے دربار میں آیا ہوں, میں کیا تحفہ لے کے جاؤں, مجھے کچھ تحفہ دیجیے, میں تیرے پاس آیا ہوں, تمہیں تحفہ تو دے کے آئے. جب کوئی پاس آ سے کہا میں نے تحفہ دیا تیری امت کو کہ قیامت کے دن پل صراط سے اچھی طرح گزاروں گا, رجب کا روزہ رکھنے والا خصوصیت سے جن کا لگایا اس کے اندر وہ کتنے لگائے کہ وہ تیری امت کسی حال میں بھی ہوگی, کسی بات میں بھی ہوگی, کیسی بھی ہوگی, اسے میں بخشوں گا. اس کے قبر میں, اس کے موت کے وقت میں, اس کے قبر کے اندر, اسے نکیرین کے ساتھ میں, اسے حشر کے میدان میں, اسے صراط سے گزرنے کے وقت میں, سب جگہ میں تیری امت کو تیری مدد کروں گا, تیری امت کے ساتھ سہولت, آسانی اور آرام کر دوں گا. آپ بہت خوش ہو گئے, آپ کو تو امت کا غم کھائے لے گا. ہر وقت امت کا غم تھا. نور کو جب دکھایا سب سے پہلے یہی آپ کہا کہ میری امت پر رحم کر, اس کی شفاعت چاہتا ہوں امت کی. تو اس کے بعد وہاں سے آپ چل پڑے. جب موسیٰ علیہ السلام سے آگے آسمان کو ملاقات ہوئی, اس نے کہا کیا ہوا کہ 50 وقت کے روزے ہوئے, وہی نماز, نے کہا آپ کی امت نماز نہیں پڑے گی, کم کراتے کئی دفعہ آنا جانا ہوا, 5 وقت کی نماز ہے. پھر کہا موسیٰ نے یہ بھی نہیں آپ کی امت پڑے گی, اور کم کرائیے. کہا اب میرا دل شرمائے ہے, اب میرا الہی رب میرا الہی ہوا, لیکن اللہ شکر کر کے اب مجھے شرم آتی ہے, اور اب میرا رب میرا الہی ہوا. تو اللہ نے فرمایا اب یہ جو 5 وقت کی نماز ہے, یہ جو کوئی پڑھے گا اسے 50 وقت کی نمازوں کا پورا اجر اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. یہ کتنے کرم کی بات ہے. اور وہ 5 وقت کی اور لکھی جائے گی 50 وقت کی. اور اس میں ایک چاقی بھی لگائی, تیری امت کو رجب کے نہر میں, جس نہر کا نام, جس دریا کا نام رجب ہے, اس میں غسل دوں گا. اور کیا کہتا تھا جبریل تم سے؟ کہا جبریل سے اللہ آپ کو تو معلوم کہ نہیں, کہتا تھا کہ رکعت کے 4 کہنے لگا میری پروں کے اوپر سے تھی تو آپ کی امت وہاں جائے, جنت میں داخل ہو, خوشی رات کو جائے گئے. کہنے لگا ہاں کہتے نا جبریل سے تیری پروں کے اوپر وہ لوگ جائیں گے جو تیری سنت پر عمل کریں گے. کہا اے حبیب گھبرا رہا تھا کہ ابو بکر کی آواز کہاں سے آ گئی, کیونکہ یہ تیرا دنیا میں دوست اور آخر میں بھی تیرا دوست ہوگا. تو گھبرا رہا تھا چڑھائی سے کہ یک لکھ و دک میدان ہے اور اکیلا ہے, وہ چل رہا ہوں, تو اس لیے تیری تسلی کے لیے ہم نے ایسا کیا. اور تو سمجھ رہا تھا کہ تیرا رب نماز ادا کرتا ہے, نماز میری رحمت ہے. میں نے تیرے آنے کے دروازے سے تیری امت کے لیے رحمت کے دروازے, رحمت کا لباس پہن دیا کہ میں رحم اور کرم کروں گا تیری امت پر. کتنے بڑے احسانات ہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, آج ہم ان کو اگر ضرور نہ رہتے تو کتنی نمک حرامی کی, کتنی بے دردی کی بات ہے. اس لیے یہ کر کیا ہوا کہ آپ ایک مزے کی بات, کتنی غیرت اور کتنی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ بات ہے. ان کا اے حبیب نے میری جنت اور بنائی ہوئی جنت کو اور دوزخ کو دیکھا, کہا اے رب اب دیکھوں گا. کہتے کہ کیا بات ہے حبیب تیری, جب تو آ رہا تھا, میرا حبیب آ رہا تھا میری ملاقات کے لیے, اس نے کنکریوں سے بھی جنت کی طرف بھی دیکھا, مجھے ذوق شوق کے اندر میری طرف آ رہا تھا. آج میں ان پیروں پہ جا, آج اس مسجد میں جا, آج اس مزار کے اوپر جا, کیا ملتا ہے تم کو؟ کچھ نہیں ملتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ہم مرشد کے بغیر کسی کو کچھ دیا نہیں کرتے. تمہارا جو مرشد ہو اس کے ذریعے سے تمہیں دین بھی ملے گا, دنیا بھی ملے گی. اگر دادا صاحب کی جائے, خواجہ صاحب کے مزار پہ جاؤ, یا کسی کی پیر بزرگ کے بڑے سے بڑے سے جاؤ, یا رسول اللہ کے مزار مبارک ہو جاؤ, کچھ نہیں دینے کے. وہ پیر کو دیں گے کہ اس مرید کو میں یہ دینا مانگتا ہوں, میں یہ دینا چاہتا ہوں. اللہ بھی رسول اللہ کے ساتھ ایسے ہی کرے گا کہ پیر کے ذریعے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دیں گے تو پیر کو دیں گے، وہ تمہیں اپنے مرید کو اپنے معتقد کو دے گا، کیونکہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، پیر کی تابع داری اللہ اور رسول کی تابع داری ہے، اگر ان کی نافرمانی ہوگی تو اللہ رسول کی نافرمانی، پھر تو کفر کے دائرے میں آ گیا۔ اس لیے تم کہیں مت جاؤ، جو تم نے جس کو پیر بنایا ہے اسی سے اپنی داستان غم بیان کرو، اسی سے اس کے حل ہونے کے راستے تلاش کرو، اسی کے ذریعے سے اپنی مشکلوں کو حل کر سکتے ہو، اور کرنے والا صرف خدا ہے، نہ پیر ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ زندہ پیر نہ مردہ پیر، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک حکم میں رب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے شیطان بھی نہیں بغیر میری مرضی کا کچھ کر سکتا، جب تک میرا ارادہ نہ ہو شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو ہم کس کو بلاتا ہے؟ کیوں نہیں بچھایا کرتے؟ وہاں بھی کوئی کسی جگہ بات بھی زیادہ ہوگی تو مشکل ہوگی، بچھا دیا کرو وہاں کی ہے دو کیا کہنا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ملتا ہے قرآن پاک کے مطابق، رسول اللہ کی حدیث کے مطابق، بھی مرشد کے لیے ملتا ہے۔ تو کتنی اللہ نے اسی بات سے سمجھا رکھو کہ میرا حبیب جب آ رہا تھا اس نے کنکھیوں سے بھی جنت کی طرف ہی دیکھا، حالانکہ اگر کوئی اور لوگ جائے تو جنت کو دیکھتے تو پاگل ہو جائے۔ یوں کہتے ہیں اگر جنت کی حور ایک اپنے دوپٹے کے پردے کا کونا زمین میں لٹکا دے، دنیا پاگل ہو جائے، جنگل چڑھ جائے، دنیا کو طلاق نامے دے دے، سب کچھ ان کی جگہ میں چڑھ جائے، ان کے عشق میں دوپٹے کا کونا ایک دکھا دے، یا وہ اپنی ایک کنڈ انگلی دکھا دے، یا ایک اپنی جھبک دکھا دے، پاگل ہو جائے آدمی۔ اور جنت ایسی اللہ نے بنائی جو ہمارے دماغوں میں خیال میں آ ہی نہیں سکتی، تو انہوں نے کیسی تعریف فرمائی اپنی کہ میرا حبیب جب میرے ملاقات کو آ رہا تھا انہوں نے کنکھیوں سے بھی نہیں جنت کی طرف دیکھا۔ اب میں حکم دیتا ہوں اے حبیب دیکھ، تو کون سے دوزخ کا معائنہ کیا، پناہ مانگ کیا، خدا تیرے عذاب کا گھر تیرے دردناک عذاب کا مکان ہے، پھر جنت کو دیکھا، کہا جنت نے آواز کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت کہا دیجیے کچھ نا کہ کیا اس کو بلال کا بلال تو قاعدہ کروٹا نے کہا ہاں ہے تو قاعدہ کروٹا ضرور، مگر مجھے تو وہ تو میرا عاشق مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے قبول بھی کرے گا کہ نہیں۔ تو جنت سن کر یہ بول کے وہ قبول بھی کرے گا کہ نہیں، تو جنت اتنی بڑھتی تھی کہ میں بلال کا دیدار کروں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے خیال آ گیا بلال کا اس جگہ پر؟ کہنے کہ میں نے اسے اپنے سے آگے جوتوں کی آواز دیکھی چلتے ہوئے۔ بلال سے پوچھا تو کیا عمل کرتا ہے اے بلال؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ کرتا ہوں، بچے ایک کام تو کرتا ہوں کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت وضو کی 2 رکعت پڑھتا ہوں، تحیۃ الوضو کہتے ہیں، تحیۃ المسجد، جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے، بیٹھے نا مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے، تحیۃ المسجد کہتے ہیں، اور جب وضو کر لے تو 2 رکعت نفل پڑھے تو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ اس کا کتنا بڑا اعظم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے بلال ہی جنت میں داخل ہوگا اس وضو کی وجہ سے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھوڑے کے اوپر براق کے اوپر جلوہ افروز ہو کے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اس کی نکیر بلال کے ہاتھ میں ہوگی، تو جو نکیر دیے چلے گا آگے پہلے وہی داخل ہوگا جنت میں۔ یہ آپ کو ایک بشارت دی، یہ آپ کو ان کی فضیلت بیان کی، یہ آپ کو ان کے مرتبے کو ظاہر کیا کہ بلال کو تو قاعدہ سمجھتی ہے، سب سے پہلے وہی تیرے میں داخل ہوگا، اور اس کی نکیر میری گھوڑے کی اونٹ کی نکیر بلال کے ہاتھ میں ہوگی، اور بلال سب سے پہلے جنت میں داخل میرا اونٹ باغ میں داخل ہوگا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ میرا عاشق ہے، اس وجہ سے کہ وہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، تم پڑھا کرو، جب وضو کیا کرو، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت پڑھ لو۔ تو اس کے بعد آپ جنت سے چلے آ گئے، جب آپ نے آ کے بیان کیا کافی مشرکین ہنسے، سب تو آسمان سے گئے جنت دوزخ بھی گئے، اور ہم بھاگے گئے وہ کافی مشرکین اب ابو بکر صدیق کے پاس، وہ تیرا صاحب کیا کہہ رہا پتا سنا کیا کرتی ہے؟ کہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت دوزخ اور 7 آسمان اور بیت المقدس میں سب جگہ نماز پڑھ کے یوں آیا ہوں، اور رات ہی رات میں تھوڑی دیر کے اندر اس طرح بھی گرم تھا اور زنجیر بھی ہل رہی تھی والوں کی۔ وہ نکاح صدق سچ کہا ہے، وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔
اگر جبریل بات کہتے تو ان کا بھی اثر کرتا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا ہے, جبریل تو ان کے خود خادم ہے. بھائی یہ بھی گیا, وہ کافی مجھے کہا یہ بھی گیا, اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا. نقاب جو کہ جب میں گزر رہا تھا, ایک قافلہ آ رہا ہے جو پرسوں کو پہنچے گا, جب میں وہاں کو میرا گھوڑا گزرا ہے تو ان کا گھوڑا یا اونٹ بدک گئے تھے, اور میں نے سلام کیا تھا, اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا, اور آپ اس میں کہا کہ تو آواز ایسی لگی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. کہاں لگے تو آواز ایسی. اب لوگ اس منتظر انتظار میں رہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ آتے ہیں کہ نہیں. تو تیسرے جب وہ قافلہ آیا تو پوچھا کوئی تمہارے رات کو اس وقت میں اونٹ اور گھوڑے بچے تھے؟ ہاں بچے تھے. کہ تمہیں محمد صاحب کی آواز کیا؟ ہاں محمد صاحب نے سلام کیا ہم کو, ہم نے دیکھا تو ہے نہیں, لیکن سلام کیا, السلام علیکم اے قافلے والوں کو کر چکا. تو ہم نے جواب دیا جب کہا ہے محمد صاحب کی آواز یہاں کہاں. تو اپنا سمجھ دے کے تھوڑی لے کے آ گئے کفار کی. سب کہنے لگے یہ رجب ہی ہے جس میں اللہ اور رسول کی ملاقات ہوئی, جس میں ان کی کلام ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو کلام ہوا طور سینا پر, اور ان سے کہا دیکھ طور سینا کے اوپر, کھاتے تھے چپے ان کو گر پڑے. اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود میں جسم کے, میں قلب کے, میں روح کے معراج میں وہاں پہنچے, عرش بری پر, عرش سے اوپر گئے, کرسی سے اوپر گئے, اور وہاں کون سے زیادہ قریب ہو گئے, اور باہوش رہے. کوئی ہوش نہیں گئے, کوئی آؤٹ باختہ نہیں ہوئے, کوئی آپ کو غشی تاری نہیں ہوئی. کیا چیز کی, کتنے بڑے نبی ہیں, اتنے بڑے پیغمبر ہیں, کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے, کوئی بزرگی کا دعویٰ کر لے. دعویٰ کرنے سے پیٹ نہیں بھرتا, روٹی کہنے سے پیٹ نہیں بھرتا, شکر کہنے سے, شہد کہنے سے وہ میٹھا نہیں ہوتا, عمل سے ہوتا ہے. دعویٰ کرنے سے کوئی پیٹ نہیں بھرتا. بیچ میں تو نبی بن گیا, جیسے قادیانی لوگ کہتے ہیں ہم نبی ہو گئے. کیا ثبوت ہے نبوت کا؟ نبی سر سے پیر تک خدا کا خزانہ ہے. اولیاء کے دل, یہ دل جو ہے اللہ فرماتا ہے اولیاء کے قلوب میرے روزے ہیں, رازوں کا ڈبہ ہے. اولیاء اللہ کے دل ڈبہ ہے اللہ کے رازوں کا, اور نبی سر سے پیر کا خزانہ ہے خدا کا. وہ خدا کے اسرار کا خزانہ ہے, انوار کا خزانہ ہے, ہر چیز کا خزانہ جو ہے نبی ہے, اور رسول اسے کہیں زیادہ, اور پیغمبر اسے کہیں زیادہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کیا ہے, 1,24,000 نبیوں کی خسرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ضم. ایوب علیہ السلام کے اندر صبر تھا, وہ آپ کے اندر موجود. یوسف علیہ السلام کے اندر حسن تھا, وہ آپ میں موجود. ابراہیم بھائی تھوڑا وقت ہے, تھوڑا بات کروں. اب یہ میں بات کہتا ہوں, 3 دفعہ پڑھتا, ایک دفعہ جو کوئی 3 دفعہ ایسے خوشی پڑے, کرتے ہیں پڑے, اس کے گناہ اگرچہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہوں, اگرچہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں, اگر درختوں کے پتوں کے برابر ہوں, اگر آسمان کی ستاروں کے برابر ہوں, نیز تو نابود ہو جائے. اس مہینے میں جس نے زکات کی 1 روپیہ, اسے خدا تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہت زیادہ, دنیا میں بھی بہت برکت دے گا کہ جیسے سونے کا پہاڑ خدا دلا میں دیا ہو. جس نے کسی کو 1 روٹی کھلائی, گویا اس نے پوری دنیا کے مخلوق محتاج کو کھانا کھلایا. جس نے کسی کو پانی پلایا, رجب کے مہینے کی بات بیان کر رہا ہوں, اس نے گویا کہ پوری دنیا کو پیاسے جو ہیں ان کو پانی پلایا. جس نے اس میں کپڑا دیا کہ جو گویا پوری دنیا کے غربا کو کپڑا پہنایا, کوئی حد نہیں تھا. اور وہ شخص رجب دریا کے اندر غسل کرے گا, اور جو رہا کو گناہ غلاظت ہوگی وہ بھی نکل جائے گی, اور وہ نور کا مجسمہ, نور کا مینار بن کر جنت میں داخل کیا جائے گا.
خبر تو حدیث میں آتا ہے جو کوئی درود شریف پڑھتا ہے اس کے گناہ نیست نابود کر دیتا ہے خدا. ایک دفعہ درود پڑھتا ہے ایسا ہو جاتا ہے جیسا صاف گیند سے باہر آ گیا, جیسے کوئی چپر خدا کوئی چیز نہیں. یعنی کہ کوئی کپڑا خراب ہو گیا ہے وہ خون پر وہ دھلنے کے بعد پاک صاف ہو جائے, اس سے بھی کہیں زیادہ پاک صاف نورانی ہو جاتا ہے, خوشبودار ہو جاتا ہے. یہ کہیں کی حضرت ہے درود شریف کی, اور ہم پر جتنا واجب ہے درود پڑھنا فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے ایسے درود کی فرض ہے. قل ہو اللہ پڑھنا, اللہ کو جو کوئی زیادہ قل ہو اللہ پڑھتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. جب اللہ محبت کرے گا تو بندے کے دل میں عاطفت پیدا ہو. جو ایسے کچھ چین طرح پڑھے قل ہو اللہ روز پڑھ لے رجب کے مہینے میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. پہاڑوں کے برابر ہو گئے, سمندروں کے برابر ہو گئے, درختوں پر ریت کے دروں کو کون کہتا. اور جب تم ضرور پڑھا کرو ایک بات یاد رکھو, سب کان کھول کے سن لو. جب تم ضرور دعا مانگا کرو کہ ایک دفعہ تم کہیا کرو اے اللہ جتنے ریت کے ذرے ہیں ذرات ہیں اتنا درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچے. جتنے درختوں کے پتے ہیں اتنا درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے. ایسا جتنے پہاڑ ہیں اس کا وزن ہے اس کے برابر درود سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے. ایسا اپنے آسمانوں کے برابر اس کے وزن کے برابر درود سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے. اور اے اللہ تیرے عرش اور کے اندر کتنے عالمین ہیں, کیونکہ عرش کے 360 پائے ہیں, ایک پائے اور دوسرے پائے کے درمیان 70,000 میدان ہیں. ہر 70,000 میدان کے اندر 70,000 عالم آباد ہیں. کتنی مخلوق ہوئی, کل مخلوق. ایسا تیرے عرش کے 360 پائے ہیں, ان کے درمیان جتنے عالمین ہیں ان کے برابر درود سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے. کتنا درود پہنچے گا؟ جس کے پاس جتنا درود ہوگا اتنا ہی وہ دور جہنم سے دور ہوگا. اگر سے کتنا گناہگار وہاں کو نے کچھ نہیں رکھا, یہ گناہ اور نیکیوں کے چکر میں سے چھوڑ دو. تم اتنا درود پڑھو کہ تمہاری ہر جگہ میں درود کام دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, درود شریف, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفار استغفار. یہ 4 چیزوں کو باندھ لو, کچھ نہ پڑھو کچھ نہ کرو, یہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں. بخش سے بخشائے ہو, نور سے بھرے ہوئے ہو, رزق میں دنیا میں آخرت میں سب سے برکت عظیم ملے گی. کیونکہ خدا نے وعدہ کیا, قرآن کو پڑھنے کا وعدہ ہے, نیکیاں ملے گی. الحمد جب تم کہو گے اسے 5 ہیں, الف لام ہے میم دال, 5 نیکیاں ملے گی. اور ایک دفعہ ضرور پڑھنے کا کیا مطلب بتایا خدا نے, جو ایک دفعہ ضرور بھیجو گے تمہیں ایک دفعہ 10 دفعہ رحمت بھیجوں گا, 10 دفعہ سلام بھیجوں گا. کہاں 5 نیکیاں, کہاں 10 دفعہ اللہ کی رحمت. جہاں اللہ کی رحمت جو ہے, ایک کپڑا قابل بیت اللہ کا پڑتا ہے, وہ پخانے کے اوپر ڈال دو گے تو بولو بتاؤں گے, پخانے کے اوپر ڈال دو گے کیوں گے, کبھی نہیں ڈالیں گے. تو کیا خدا کا رحم اور کرم گناہ کے اوپر پڑ سکتا ہے؟ ہاں پڑ سکتا ہے, پڑھتے ہی گناہ کو نیست نابود کر دیتا ہے. جب آدمی کے ناک پر کلورفام لگا کے ناک پہ لگا دے تو کیا ہوتا ہے؟ جب کلورفام میں ایسی طاقت ہے تو خدا کی رحمت اور نعمت اور دولت اور کرم اور فضل کی کوئی انتہا ہے. وہ جہاں بھی جائے گا, پخانے کے اوپر بھی جائے گا تو مجھ کو بن جائے گا. جب کعبے کے اندر پخانا کر دیا وہ بن گیا مجھ کو. تو خدا کی رحمت جب کسی پہ پڑے گی وہ کہتا ہے کہ گناہگار ہوا کرے, ہے ہی گناہگار, اس کو کوئی تجربہ نہیں, مگر تم ضروری نہ پڑھو, تمہارا تو گناہ رہے ہی کوئی نہ. جب درود ہے, درود ہے, استغفار ہے. جو شخص یہ رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے, اللہ نے بہت گناہگار معاف کر دو, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کے ماں باپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کے اولاد کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کے محلے والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کے رشتے داروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. 70 آدمیوں کی وہ شفاعت کرے گا جو استغفار کرتا ہے رمضان رجب کے مہینے, کیونکہ یہ ایک شہنشاہ کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ شہنشاہوں کا شہنشاہ اعظم قادر مطلق ہے, ارحم الراحمین ہے.
کریم مطلق ہے، اس لیے اس کے مہینے میں، اور اس نے اپنا مہینہ کہا، اس کے مہینے میں جو بھی نیک عمل کرو گے معاف، سب دگنا 100 گنا۔ اب بتاؤ ایک کھجور اگر تم نے دی ہے رجب کے مہینے میں خیرات کی تو تاہمہ پہاڑ کے برابر ہوگی، تو کچھ ہوگی وہ، بتاؤ کتنی زبردست بات ہوگی۔ تو ایسے ہی اگر گناہ کرے وہ بھی اتنا بنا، جیسے مکے کے اندر اگر کوئی آدمی 1 رکعت پڑھتا ہے تو 1 لاکھ رکعت کا ثواب، 1 روزہ رکھے تو 1 لاکھ روزے کا ثواب، 1 جھوٹ بولے گا تو 1 لاکھ کا عذاب، 1 زنا کرے گا تو 1 لاکھ زنا کا عذاب۔ تو لیکن استغفار ایک صابر کی ٹکیا ایسی ملی ہے کہ جہاں اس صابر کو ہاتھ لگا پاک صاف، کیا رکھا گناہ میں اور کیا رکھا تمہاری نیکیوں میں، وہ پاک ہے خدا، وہ پاک ذات ہے، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پاک ہوں، نہ میری بیوی نہ بچہ، نہ نور ہوں میں، طاقت ہوں میں، احد کہتے ہیں پوری بات کو آیا کر دیا، اور جی شعور سے سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ کیا راز ہے، کیا بات ہے، کیا گات ہے، کیا اس میں اسرار ہے۔ یہ نیکیاں گناہ تمہاری نہیں آتا، یہ گناہ کر لیا رہے تو استغفر، اس سے بھی نظر ہٹا۔ یہ میں نے نماز روزہ کیا تھا، اس سے بھی نظر ہٹا۔ اس خدا کی طرف دیکھ وہ کیا کہتا ہے، میرے حبیب پر درود بھیج اور آجا میرے پاس، بس کہے گا گناہ، کہے گی نیکی کیسی، بچی کیسے، پاپ کیسے، زنا کیسے، سب معاف ہے۔ اتنا درود پڑھو کہ تم پر جب رحمت نازل ہوگی تم تو خود ہی گناہوں سے بچ جاؤ گی۔ میں نے کہا کرتا کہ بھائی نماز پڑھ روزہ نہیں، مجھے کیا کہتا تم نہیں جانتا نماز پڑھنا کیسا ہے، تم سب جانتے ہو کہ نماز پڑھنا فرض ہے، جو فرض کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو نماز کو ادا کرے اس کے لیے بہتر۔ اور نماز کیا ہے، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی تمہیں مسلمان بناتا ہے اور یہی کافر کر دے۔ جو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان پر کثرت کیا ہو گیا، اور اسی نے کہا لا الہ الا اللہ کافر ہو گیا۔ سمجھے اس رات کو؟ نہیں سمجھے۔ کس کا اجتماع کو بات کیا؟ آدمی جو بیٹھے پڑھے لکھے بھی حاج مولوی بھی ہوگا، سبھی دنیا دار کی آدمی سبھی طرح کے آدمی، بتاؤ اس کلمے سے پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان، اور اسی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کافر، اس کا کیا مقصد ہے؟ کسی تو اپنے دماغ سے اپیل کر کوئی آئے سوال بات کیا آتی نہیں، نہ کرو یہاں کرو، نہیں آتی اصل میں نہیں آتی، آئے تو میں کھٹک کے آئی۔ یہی کلمہ مسلمان بناتا ہے، یہی کلمہ کافر کر دیتا ہے، یا کچھ مشرک کر دیتا ہے۔ کیا راز ہے اس میں؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ اس کا مقصد یہ ہے جب آج کی انکساری کے ساتھ آدمی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہو گیا۔ اگر میں کسی کو یوں کہوں کہ بھائی تو ایک بوری اخروٹ کی لے کے بیٹھ گیا، اور ان سے یوں کہو کچھ لوگوں سے کہ بھائی جو میرے 1 فٹ مارے گا تو اسے 1 اخروٹ دوں گا، جو 10 فٹ مارے گا 10 اخروٹ دوں گا، 10 بادام دوں گا، لا الہ الا اللہ، تو کافر ہو گیا۔ تکبر کیا، کلمہ صرف خدا کے لیے، نہ کہ اغیار کے لیے، نہ کہ غیروں کے لیے، صرف پاک ہے، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس نے جو کہا کہ لا الہ الا اللہ میں ایسا کہا کرتا ہوں تو خدا سے اوپر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ یہ راز ہے جو غور کرنا اس بات پہ، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان، اور کہتے لا الہ الا اللہ میں ایسا کرتا ہوں تو کافر ہو گیا، کیونکہ خدا سے بڑا سمجھا، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھا کہ جب میں ایسا کام میں کوئی تو چھری کھلا کرتی ہے جب میں کرتا بکرا۔ خیر تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنا درود پڑھو، استغفار درود، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ استغفار، تو 10 دفعہ کلمہ، تو 10 دفعہ درود شریف، اب بسم اللہ پڑھتے بغیر بسم اللہ پہ شروع کرو، تب بسم اللہ سے ختم کرو، تب بسم اللہ پہ شروع کرو، تب درود سے آخر ختم کرو، تب درود پر دعا قبول ہوگی، رحمت نعمت نازل ہوگی، وعدہ ہے، اور چیزوں کا وعدہ نہیں۔ جو درود پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ ہم کے رنج کو، غم کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، درد کو نیست نابود کر دیں گے، اس کے گناہوں کو پاک صاف کر دیں گے، اسے دنیا بھی دیں گے، اسے آخرت بھی دیں گے۔ تھوڑا وعدہ ہے کیا؟ صرف درود کا، کسی اور چیز کا وعدہ نہیں ہے۔ بس یہ رجب کا مہینہ ہے،
میں بات کو ختم کرتا ہوں. اس رجب کے مہینے کی قدر کرو. 3 دفعے قل هو اللہ 1-2 رکعتوں میں کسی وقت پڑھو. 3 دفعہ قل هو اللہ، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں 3 دفعہ قل هو اللہ، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لو. اور پورے دن کے اندر جب بھی چاہے 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لو. تو گناہوں کو کچھ باقی رہنا ہی کہیں نہیں. نیکیوں کی کوئی امتحان نہیں ہوگی. اتنے امتحان کہ جو کوئی یہ پڑھتا ہے اسے حج عمرہ ضرور نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. 70 1-2 نہیں، 70 حج، 70 نمازیں، 70 عبادات، 70 سب کچھ لکھا جاتا ہے. بس کیا بیان میں کیا بیان کر سکتا ہوں جب اللہ ہی فرماتا ہے کہ جو کوئی ایسا کرتا ہے فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے اس کے اجر کو. اتنا زبردست ثواب ہے کیونکہ یہ شہنشاہ کا مہینہ ہے. رجب میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے. شہر اللہ اس کا نام رکھا ہے. جیسے کلام اللہ، جیسے بیت اللہ، ایسے شہر اللہ. یہ شہر کے مہینے کو اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ. اور بس یاد رکھو یہ دن کو اتنے رجب ہے 10 دفعہ قل اللہ پڑھ لو، 3 دفعہ ایسے کرسی پڑھ لو، 2 رکعت نفل جب موقع لگے اسے پڑھ لو. پہلی میں کچھ یا پھر تو 3 دفعہ ایسے وہ قل اللہ پڑھ لو، 3 دفعہ ایسے کرسی پڑھ لو. کوئی حد بس نہیں رہے گی. نہ صبح سے شام تک تم نے 1 لاکھ تصویر پڑھی، اس سے کہیں زیادہ اجر ثواب ہے. بس اب جتنے ہیں ہاتھ تمہارے اتنی بسم اللہ اتنے ضرور سے ہی پڑھو. 3 دفعہ قل اللہ پڑھو. میں بسم اللہ کے سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا اس پڑھنے کا ثواب حج یا نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے. ان کا صدقہ شفاعت سے ہماری صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھوک چوک گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما. اے اللہ ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے پاکستان کو، سب کو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں رکھ. اے اللہ تمام دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی کلمہ گو ہیں، الہی ان کو تو بھی بچانے والا ہے. تیرے گنہگار بندے ضرور ہیں لیکن تیرے نام پر ہے. تم کی حفاظت فرمانا تیرے لیے ہے. ان کے لیے دعا کرتے ہیں تم کو بچا، ہم کو بھی بچا بدعت سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے. ہم کو پاک کر، صاف کر، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما.
السلام.